معزز و محترم سامعین و حاضرین، سب سے پہلے مبارکباد کے مستحق ہے بزم کاروان محمود صلی اللہ علیہ وسلم جملہ ممبران، عہدیداران، کارکنان اور بالخصوص سرپرست اعلیٰ محترم جناب عبدالرحمن علوی صاحب دامت برکاتہ العالیہ۔ میرا عقیدت، محبت اور ادب کا رشتہ ان کے ساتھ، اللہ تعالیٰ ان کے اس گھر کو ہمیشہ سلامت و کرامت رکھے اور اولاد کی عزتوں میں اللہ تعالیٰ اضافہ فرمائے۔ اس گھر کو دیکھ کر مجھے خوشی ہوتی ہے۔ ویسے تو ہر کسی کو گھر ضرورت ہوتا ہے، لیکن علوی صاحب نے شاید اس نسبت سے اس کی تعمیر کی ہے۔ ہم نے ہمیشہ یہاں پر محافل کا اہتمام دیکھا، کبھی میلاد شریف ہو رہی ہے، کبھی 11ویں شریف ہو رہی ہے اور پاکوں کا ذکر ہو رہا ہے، ہمیشہ آل رسول کا ذکر ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کو اس کی برکت عطا فرمائے۔ ماشاءاللہ مرکزی میلاد کمیٹی کے سید ذاکر شاہ جی، سید انور شاہ جی اور جملہ ثنا خان بغدادی برادران تشریف فرمائے، نصیر فاروقی صاحب ہے، وقاص بھائی ہیں، طاہر مولوی صاحب ہیں۔ اللہ تعالیٰ سب کا آنا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ چونکہ میں نے ایک اور جگہ شاہ باغ حاضر ہونا ہے، میں مختصر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا، لیکن چاہوں گا جتنی دیر آپ سے مخاطب ہوں آپ کی توجہ میری طرف رہے اور سبحان اللہ کی صدا کو بلند رکھنا ہے اور آل رسول کا ذکر اپنے دل میں دل کھول کے اندر جانے دینا ہے۔ اور یہ میں آپ کو حلفاً خلفاً کہتا ہوں، آل رسول کی محبت کرنے سے بندہ کسی سے دور نہیں ہوتا، اللہ کے بھی قریب ہو جاتا ہے اور رسول اللہ کے بھی قریب ہو جاتا ہے، کیونکہ میرے مصطفیٰ کا فرمان ہے۔ اور قرآن مجید اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ فرمایا یہ آل بیت، ان کا اللہ یہ ارادہ کر چکا ہے کہ ان کو پاک کرنا ہے اور ایسے پاک کرنا ہے کہ دنیا اور طہارت اور پاکی خود ان پر ناز کرے گی۔ لیکن میں علی صاحب کی توجہ سے ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں، یہاں ارادہ کرنے والا کوئی مولوی نہیں ہے، یہاں ارادہ کرنے والا کوئی عالم نہیں ہے، یہاں ارادہ کرنے والا کوئی سربراہ مملکت نہیں ہے۔ اللہ کہتا ہے میں ارادہ کرتا ہوں، غور کرو ارادے کی احساسیت پر۔ میں ارادہ کروں تو اسے پورا نہ کروں تو چین نہیں آتا۔ آپ ارادہ کریں مکان بنانا ہے، جب تک چھت پڑ نہ جائے چین نہیں آتا۔ ہم اپنے ارادوں کو پورا کرتے ہوئے دیکھنا چاہتے ہیں اور پورا کر کے دم لیتے ہیں۔ یہاں ارادہ کون کرتا ہے؟ جو کل کائنات کا مالک و مختار ہے، میرا اللہ کریم خود فرماتا ہے انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ ہمارا اللہ یہ ارادہ فرما چکا ہے، اے نبی کے گھر والوں، اے آل بیت اطہار، تمہیں ایسی طہارت دے دے، طہارت بھی تمہاری پاکی پر ناز کرے۔ یہ وہ خاندان ہے جن کو اللہ نے انفرادیت دی ہے، جن کو اللہ نے کائنات میں یونیک کیا ہے اور امتیازی حیثیت دی ہے۔ خدا کی قسم آج لوگ 50 بار سوچتے ہیں کہ ہم سادات کی عزت کرنے سے نیچے تو نہیں ہوں گے، فاطمہ زہرا کی اولاد کی عزت کرنے سے ہمارا مقصد نیچے تو نہیں آئے گا۔ میں ان سے ایک جملہ کہہ کے جناب والا مولا علی قاری کی روایت آپ کی خدمت میں عرض کرنے جا رہا ہوں، مشکات کے اندر موجود ہے، میرا المناجی میں بھی اس کو ذکر کیا گیا ہے، ابن ماجہ کے اندر موجود ہے، ترمذی شریف کے اندر موجود ہے، مستدرک للحاکم کے اندر موجود ہے اور کتب حدیث اور سیرت کے اندر موجود ہے۔ میں آپ سے تمہیداً ایک کوشچن کرتا ہوں اور اس کے ساتھ رسول اللہ کا فرمان آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ اگر کوئی بندہ ہمیں آپشن دے کہ یار یہ کوٹھی لے لو یا رسول اللہ کی شفاعت لے لو، کوٹھی لے لو بیری ٹاؤن کے اندر یا رسول اللہ کی شفاعت آخرت میں لے لو، مجھے بتاؤ سیانا بندہ، سمجھدار بندہ کیا فیصلہ کرے گا؟ ٹائم نہیں مانگے گا کہ مجھے سوچنے دے، مجھے مشورہ کرنے دے، وہ کہتا ہے میں ایسے
ان کی شفاعت لینی ہے، کتنا آسان طریقہ میرے نبی نے بتا دیا۔ میں میری اولاد کی عزت کر، میری شفاعت تجھے ڈھونڈے گی۔ ان کی کوئی مشکل اگر تیری موجودگی میں آ جائے، حاجت اس کی پوری کر، میرے نبی نے فرمایا تیری آخرت کی حاجت میں رسول پوری کروں گا۔ اور سرکار نے فرمایا، یہ واضح فرمان ہے میرے نبی کا، فرمایا اگر کوئی میری اولاد پر احسان کرتا ہے اور میری اولاد کے حالات ٹھیک نہ ہونے کی وجہ سے دنیا میں وہ اس کا بدلہ نہ چکا سکے، وہ اپنے پاس نوٹ رکھے، میدان حشر میں اللہ کے نبی اس کا بدلہ پورا فرمائیں گے۔ یہ تو ہمارے لیے بڑی آسانیاں ہیں۔ میں حدیث پڑھ رہا تھا اور تقریباً پوری سے آیت سے تھا، یہ بڑی بڑی ہے نا حدیثیں کہ پوری آپ نے تبلیغ کے بدلے میں، پوری آپ نے اپنی اس پوری منصب رسالت کے بدلے میں میرے نبی نے امت سے اگر کوئی مانگا ہے تو اپنی آن کا پیار مانگا ہے ہمیشہ۔ اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ واضح فرمایا ہے، فرمایا جو قرآن اور میری آل کا دامن پکڑ کے رکھے گا، میں کہتا ہوں لن تضلوا، کبھی گمراہ نہیں ہوگا۔ اس لیے علی علی کرنے سے یا حسن و حسین کا ذکر کرنے سے یا ان کی ماں فاطمہ زہرا کا ذکر کرنے سے گمراہ اور بدبخت نہیں ہوتا، بلکہ ایمان کامل ہوتا ہے۔ اور میں آپ کو یہ بتاتا چلوں، آپ کی بات ہو نہ ہو، میں اپنی بات کروں خدا کی قسم، اگر بندہ امام پاک کی گلی کا سگ کہلائے، ان کی گلی کا کتا کہلائے، اس سے بڑا اس کے لیے کوئی عہدہ نہیں ہے۔ محبت کرنا تو بہت بڑی بات ہے، عشق کرنا تو اس سے بڑا منصب ہے، پیار کرنا تو اس سے بڑی بات ہے۔ اگر ان کی گلی کا سگ بن جائے تو میں سمجھتا ہوں ہزاروں عہدوں سے اللہ اسے افضل و اعلیٰ بنا دیتا ہے۔ محبت سے کہہ سبحان اللہ۔ یکم محرم الحرام کو میرے امام کا قافلہ میدان کربلا میں پہنچا، وہ کوفہ والے جنہوں نے بے وفائی کی اور انہوں نے میرے امام کا ساتھ چھوڑا، میرے امام نے دو آپشن دیے، فرمایا یا میرا ساتھ دو، تم نے مجھے لیٹر لے کر بلایا تھا، یا پھر مجھے واپس مدینہ جانے دو۔ کہنے لگے ساتھ نہیں دے سکتے، اور دوسری بات مدینہ آپ کو جانے نہیں دیں گے۔ امام علی مقام نے اس مختصر سے قافلے کو لے کر میدان کربلا میں اپنے خیمہ زن ہوئے، آپ نے اپنا قافلہ وہاں پر روکا۔ میرے امام نے پوچھا یہ کون سی جگہ ہے؟ جواب ملا کربلا۔ فرمایا ہاں یہ وہی مقام ہے جو میرے بابا نے مجھے بشارت دی ہے، میرے نانا نے جس کے لیے میری تربیت فرمائی تھی۔ فرمایا یہ تو کربلا کوئی جگہ ہے جو میری مقتل کا ہے اور میری شہادت کا ہے۔ علی بن حسین دن گزر رہے ہیں اور لشکر یزید لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ، اللہ تعالیٰ اس لشکر پر دنیا و آخرت میں لعنت فرمائے جنہوں نے آج تک پوری تاریخ انسانیت میں حضرت آدم علیہ نبینا علیہ السلام سے لے کر جناب عیسیٰ علیہ السلام تک کوئی امت ایسی نہیں گزری جس نے ایک دن میں سورج چڑھنے کے بعد ظہر کی نماز سے قبل اپنے نبی کا خاندان ذبح کر دیا ہو، ان نفوس کے سر تن سے جدا کر دیے ہو۔ پر یہ بدبخت یزیدی تھے، فاسق و فاجر اور مرحوم یزیدی تھے کہ جنہوں نے آل رسول کے ان عظیم پھولوں کو مسا اور ان کی سروں کو تن سے جدا کیا، اور ایسی تاریخ رقم کی کہ آج تک دنیا ان کی بدبختی پر لعنتیں بھیج رہی ہے اور قیامت تک یہ اس کے مستحق رہیں گے۔ علی بن حسین دن گزر رہے ہیں، عمر بن سعد کو بھیجا گیا اور یہ بڑا لشکر لے کر گیا۔ اس کے بعد ایک اور لشکر 1000 کو بھیجا گیا، سامنے کہتے ہیں 72 تن، پھر ان کو بھیجا گیا 1000 کا لشکر دے کر۔ لیکن میرے جملے کی آپ قدر کرنا توجہ رہے، 72 تن میں 10,000 کا لشکر، تاریخ میں 20,000 کا لشکر، 30,000 کا لشکر، اور ایک روایت میں 60,000 کا لشکر، مسلح بھی ہے، تیر بھی ہیں، برچیاں بھی ہیں، نیزے بھی ہیں، گھوڑے بھی ہیں، ساز و سامان بھی ہے۔ پر چلو ان کی بدبختی اپنی جگہ پر ان کی بزدلی سمجھ آ رہی ہے، انہیں پتہ ہے 60 ہوں یا 72 ہوں پر
کہ میں یہ ہزاروں بھیج رہا ہوں، وہ بے شک 72 ہیں، پر وہ جانتا تھا کہ علی کو ہم نے لڑتے میدان میں دیکھا ہے، ہم نے امام حسن کی ضرورت کو دیکھا ہے، ہم نے اس خاندان کی بیت کو جانتے ہیں، اگر ان کا ایک شیر بھی کھڑا ہو جائے، صرف علی شیر خدا نہیں، پھر ان کے گھر کا بچہ بچہ شیر خدا معلوم ہوتا ہے۔ علی مرتضی سمیع 7 محرم الحرام کو عمر بن سعد کو ابن زیاد کو آرڈر جاتا ہے کہ یزید نے کہا ہے کہ اہل بیت پر پانی کو بند کر دو، اور ہو سکتا ہے کہ حسین جب پیاس سے تڑپے، اس کے شہزادے پیاس سے تڑپے تو یزید کی بیت کے لیے قائل ہو جائیں۔ اب 7 محرم الحرام کو پانی بند کیا، اور اس پانی بند کرنے کے لیے اعلان کیا جا رہا ہے۔ عمر بن سعد اعلان کر رہا ہے کہ نیرے فرات سے گھوڑے پیئیں تو اجازت ہے، جانور پانی پیئیں تو اجازت ہے، چرند پرند پانی پیئیں تو اجازت ہے، اور کافر پانی پیئیں تو اجازت ہے، پر یاد رکھنا پیرے کو بڑھا دو، آل محمد کے خیموں میں پانی کا قطرہ بھی پہنچنا نہ چاہیے۔ سب کی استغفر اللہ۔ اب یہ سلسلہ چل رہا ہے، چلتے چلتے 9 محرم الحرام کو اس میدان کربلا کے اندر امام علی پاک کے جانثار کہتے ہیں حضور مغرب سے کچھ قبل دیکھا تو یزیدی لشکر کے کچھ لوگ گھوڑوں پر سوار آ رہے ہیں، فرمایا لگتا ہے ان کے ارادے ٹھیک نہیں ہیں۔ امام علی مقام نے فرمایا ان سے کو اگر یہ جنگ کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں 1 رات کی مہلت دیں، ہم جی بھر کے اپنے رب سے بات کرنا چاہتے ہیں۔ اس وقت بھی میں یہ جملہ کل بھی عرض کر رہا تھا، خیموں میں پانی بند ہو گیا، کھانا رک گیا، آسائش ختم، پر کوئی مائی کا لال نہ لکھ سکا، نہ بول سکا، نہ کہہ سکا کہ پانی تو بند ہو گیا پر تلاوت قرآن جاری رہی۔ پانی بند ہو گیا، نماز بند نہیں ہوئی، پانی بند ہوا، ذکر خدا بند نہیں ہوا، پانی بند ہوا، درود مصطفیٰ بند نہیں ہوا، وہ آخری سانسوں تک چلتا رہا۔ پر اس میں رک کر میں اس مرد حر کی بات نہ کروں تو محبت کی تقسیم نہیں ہوتی۔ آج میں ان لوگوں سے مخاطب ہوں کہ جو باٹم لائن پر کھڑے اور 2 دلیوں میں وہ لوگ منقسم ہیں، کہتے ہیں یار یزید کے ساتھ رہیں یہ لشکر حسین میں گھس جائیں، آل بیت سے پیار کریں یا نہ کریں، ان کو میں جناب حر کا تاریخی جملہ پیش کرنے جا رہا ہوں۔ یہ بندہ امام حسین کو گرفتار کرنے آیا تھا، نہ مانے تو شہید کرنے آیا تھا، پر اس بندے نے آخری شب امام علی مقام کے قدموں میں حاضری دے کر معافی مانگ کر ہمیشہ کے لیے ان کی محبت میں اپنے آپ کو پیش کر کے دنیا کو بتا دیا کہ اگر کسی کو مسئلہ حل کرنے میں مشکل ہو تو مجھے دیکھ لے۔ آج بھی اگر دل میں کھچ پڑ رہی ہے کہ یار یہ ذکر بہت نہیں کرنا چاہیے، آل محمد سے پیار بہت نہیں کرنا چاہیے، یہ جو زور دے کے ہم کہتے ہیں بہت سمجھ لو کہ اس کو دیمک کا کیڑا لگ چکا ہے، جس کا اینڈ بغض آل محمد ہے، اور بغض آل محمد کا ترمذی ابن ماجہ کی حدیث سن لے، میرے آقا نے فرمایا من احبہما فقد احبنی، جس نے میرے شہزادوں سے محبت کی اس نے مجھ مصطفیٰ سے محبت کی، من ابغضہما فقد ابغضنی، اور جنہوں نے ان سے بغض رکھا اس نے مجھ مصطفیٰ سے بغض رکھا، اور جس نے مجھ مصطفیٰ سے بغض رکھا یاد رکھیں اس نے خود خدا سے بغض رکھا، اور جس نے خدا سے بغض رکھا اس کا داخلہ جہنم ہے۔ اس لیے اور میں بتا دیا کہ میں لشکر یزید میں ہوتا تو آج نام و نشان بھی نہ ہوتا، میں غلامی حسین میں آیا ہوں تو آج ممبر بھی مجھے سلام کر دیں۔ اس لیے جو سوچ میں پڑیں فی الفور فیصلہ کرو، اور کبھی اللہ نہ کرے دل میں ہلکا سا خیال بھی گزرا ہے توبہ کر کے ہمیشہ اپنے گلے میں غلامی حسین کا پٹا ڈالو، غلامی آل محمد کا پٹا ڈالو، انشاءاللہ یہ وہ غلامی ہے جو قبر میں بھی کام آئے گی، حشر میں بھی کام آئے گی۔
مسلمان ہیں. 10 محرم الحرام کی شروع ہوئی. یہ سورج چڑھا اور دنیا نے ایسا منظر دیکھا کہ خود کہہ رہے کہ ہم کلمہ پڑھتے نام نہاد اور اپنے آپ کو حق پر کہنے والے آل رسول کے مقابلے میں آ کر للکارتے ہیں. پر 3 دن کے پیاسے بھوکے اور سفر کی صعوبتیں برداشت کرنے والے یک کے بعد دیگر میدان کربلا میں جاتے ہیں. حضرت عباس علمبردار علیہ السلام اپنی قربانی پیش فرماتے ہیں. امام علی اکبر اپنی قربانی پیش فرماتے ہیں. امام قاسم اپنی قربانی پیش فرماتے ہیں. اور سیدہ زینب پاک 6 ماہ کے امام علی اصغر کے لیے کہتی ہیں کہ ان کی پیاس ہم سے دیکھی نہیں جاتی. امام علی مقام اپنے ہاتھوں پہ لیتے ہیں. لشکر یزید کے سامنے فرمایا تم میرے خون کے پیاسے ہو. یہ ننھا شہزادہ ہے, اس کا کوئی بھی تمہارے ساتھ دشمنی نہیں ہے, لڑائی نہیں ہے, اس لیے اسے چند قطرے پانی کے پلا دیے جائیں. میں حسین وعدہ کرتا ہوں جو اسے پانی پلائے گا میں اپنے نانا سے بروز حشر جامع غسل لے کر دوں گا. یہ میرا وعدہ ہے. پر ارملہ نے اتنا بڑا تیر سلیکٹ کیا جو کسی بڑے جانور کو شکار کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے, اور وہ تیر بڑا تھا. امام علی اصغر کا عدد چھوٹا تھا اور دل میں لاتا ہوا تیر امام علی مقام کے ہاتھوں میں امام علی اصغر کی حلق میں پار ہو جاتا ہے اور خون کا فوارہ اڑا کرتا ہے. آپ تیر کھینچ کے نکالتے ہیں اور اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں اللہ اگر یہ قربانی لینے کے بعد بھی تو راضی ہے تو میں تیری رضا پر راضی ہوں. اسے کہتے ہیں امام حسین. آخری میرے امام کی شہادت کا وقت آتا ہے جب ساروں کو شہادت کے جام پلا دیے اور آپ اپنا امامہ سجا کر بیویوں کے خیمے میں جاتے ہیں. ایسے لگتا ہے جیسے قیامت بابا ہے اور ایک شور سا اٹھتا ہے کہ بابا جتنے بھی گئے ہیں ابھی تک واپس نہیں آئے, آپ بھی جا رہے ہیں, آپ نے بھی تو واپس نہیں آنا. تو آپ آخری جو لیکچر دیتے ہیں, آخری جو خطاب فرماتے ہیں, فرمایا بیٹا ہم آل محمد ہیں, جبرائیل ہماری دہلیز پر آتا رہا, قرآن ہمارے گھر میں اترا ہے اور نبی ہمارے نانا ہیں, اس لیے میرے پاس میرا امتحان تو ختم ہوگا, تمہارے اوپر بڑی مصیبتیں آئیں گی. تم نے صبر کا دامن اپنے ہاتھ سے نہیں چھوڑنا. امام علی مقام آخری جملے فرما کر لشکر یزید کے سامنے امامہ سجا کر کھڑے ہوتے ہیں. ایسے لگتا ہے جیسے علی خود لوٹ آئے ہوں. 3 دن کا علی کا شہزادہ پیاسا, بھوک کی شدت بھی ہے, پورا دن لاشیں اٹھا اٹھا کر جسم چور چور ہے, غموں کے پہاڑ پر ٹوٹے, پر نبی کا نواسا لشکر یزید کے سامنے کھڑا ہے. آپ نے فرمایا یزیدیو پہچان لو میں کون ہوں. اپنا تعارف پیش کیا. جب آپ اپنے جملے ارشاد فرماتے رہے لشکر یزید سے آواز اٹھی حسین لمبی تقریر نہ کر, 2 جملے یا یزید کے سامنے جھک جا یا قتل
خیر آپ نے ان کا مقابلہ کیا۔ عمر بن سعد کہنے لگا اگر یوں ہی اکیلے ان سے مقابلہ کرتے رہے تو انہوں نے تمہاری صفیں کاٹ کر پھینک دینی ہیں، اس لیے چاروں طرف سے حملہ کرو، ہر طرف سے تیر آئیں، اور جب یہ زخمی ہوں گے اس کے بعد ہم ان کے دن کا سر تن سے جدا کریں گے۔ اللہ اکبر، آسمان نے یہ منظر دیکھا۔ اب تاریخ للکامل کو دیکھیں، تاریخ دمشق کو دیکھیں اور کتب تاریخ کو دیکھیں، انہوں نے لکھا ہے کہ امام علی مقام پر تیروں کی بارش ہوتی ہے، آپ پر نیزوں کی بارش ہوتی ہے، آپ پر کرچیوں کی بارش ہوتی ہے، وہ جسم زخموں سے چور چور ہوتا ہے جسے میرے نبی نے چوما بھی تھا، جس کے لیے میرے نبی نے سجدوں کو طول دیا تھا، جس کے لیے میرے نبی نے منبر کو چھوڑا تھا۔ آپ زمین پر تشریف لاتے ہیں اور جرت دیکھیں پھر بھی کوئی بندہ آگے نہیں بڑھ رہا کہ حسین کا سر کاٹ سکے۔ پھر اس نے کہا کہ تم سر حسین کاٹنے سے بھی ڈرتے ہو۔ انہوں نے کہا شیر شیر ہوتا ہے چاہے زخمی ہو، شیر ہوتا ہے چاہے کیوں نہ زخمی بھی ہو۔ اب آخر امام علی مقام آپ اپنا سر سجدے میں رکھتے ہیں اور سبحان ربی الاعلیٰ کی صدا بلند کرتے ہیں، اور ظالم آپ کا سر کاٹ کے آپ کو جام شہادت نوش کرتے ہیں، اور انا للہ و انا الیہ راجعون آپ نے اپنی جان مالک حقیقی کے سپرد کر کے بتا دی کہ حسین سے پیار کرنے والوں کے لیے یہ پیغام ہے، کبھی بھی باطل کے سامنے آپ نے جھکنا نہیں ہے، کبھی باطل کے سامنے آپ نے ٹکنا نہیں ہے۔ جب بھی کوئی موقع آئے تو مجھے دیکھ لینا، میں نے سب کچھ قربان کر دیا۔ جس ہاتھ کو نبی نے چوما تھا اس ہاتھ کو یزید کے ہاتھ میں نہیں جانے دیا۔ علی مرتبہ سامین، اس کے بعد بے شمار آپ کی کرامتیں آپ کے کٹے ہوئے سر انور سے ظاہر ہوتی ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں آل بیت سے پیار عطا فرمائے۔ وہ یزید جس نے 3 سال 6 ماہ اور تقریباً کو چند دن تخت پر وہ کمینہ رہا، وہ بدبخت و لعنتی جس تخت پر بیٹھا رہا، پر آج دیکھیں کہ اس کا نام لینے والا کوئی نہیں۔ تاریخ میں آتا ہے کہ 16-17 اس کے بیٹے تھے، ویسے وہ جو اس کی حقیقی اولاد تھی، مانوی اولاد تو آج بھی بہت پھر رہی ہے، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم یزید کو ریپریزنٹ کرتے ہیں، یزید پر بھی لعنت اور اس کی ذریت پر بھی لعنت۔ ہم آج یہ نعرہ لگا کر یہ کہتے ہیں یا مولا اگر ہم اس وقت بھی ہوتے تو یزید کتوں کے ساتھ نہ ہوتے، آپ کی غلامی میں ہوتے، اور آج بھی ہم حسین ہیں اور حسینی فکر کے علم بردار ہیں، اس لیے کہ ہماری رگوں میں حلالی خون ہے۔ اور یزید جو اس کے 16-17 بیٹے تھے، پوری دنیا میں دیکھو کوئی بندہ اپنا نام اس کے نام سے جوڑنا پسند نہیں کرتا۔ وہ دیکھو جی ہمارے ابا جی یزید ہیں، ہم ان کی نسل سے ہو کے آ رہے ہیں، ویسے تو چھپ چھپ کے کہتے ہیں پر ظاہر نہیں کہتے، نسل ظاہر نہیں کرتے، پر آپ دنیا کے جس کونے میں چلے جاؤ آپ کو حسین کا بیٹا ضرور ملے گا، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ نے تقسیم کر دی کہ ان کو زندہ رہنا تھا اور ہمیشہ زندہ رہے۔ یزید کی بدبختی میں مرنا تھا اور وہ مر کے رہا۔ آج اس کے بعد بھی کوئی یزید سے پیار کرے اسے مبارک ہو۔ میں ایک جملہ ضرور کہوں گا یا رسول اللہ، آپ گواہ ہو جائیں، میدان حشر میں جب تقسیم ہو تو یزید سے پیار کرنے والے اس کے لشکر میں اٹھیں اور حسین سے پیار کرنے والے ان کے لشکر میں اٹھیں، اور اللہ ہمیں حسینیوں میں اٹھانا، اونچی آواز سے اللہ ہمیں حسینیوں میں اٹھانا، حسین کی غلامی میں اٹھانا اور ان کے لشکر میں رکھنا۔ علی مرتبہ سامین، یزید نے مدینہ طیبہ کی بے حرمتی کی، یزید نے ممبر رسول ہوئی، 3 دن تک جماعت نہ ہوئی، اس یزید نے کعبہ اللہ پہ پتھر برسوائے، اس یزید نے غلاف کعبہ کو آگ لگوائی، اس یزید نے 1000 سے زیادہ صحابہ کی گردنیں اتروائی اور انہیں شہید کروایا، اور صحابیات کی توہین کی ہے، اور اس نے واقعہ ہرنا کو جناب والا جائز قرار دیا، اور اس میں آپ تاریخ پڑھ کے دیکھیں وہ الفاظ بیان کرنے والے نہیں ہیں، بندر نچوانے والا، کتوں کے جھگڑے کروانے والا، شراب کے جام پینے والا اور نفس کی محافل کروانے والا، یہ وہ یزید ہے۔ آج بھی اگر دنیا ان سے پیار کرے تو یہ ان کو سوچنا چاہیے، حسین وہ ہے کہ
سنا ہے، سواریوں پر قرآن سنا ہے، سجدوں میں قرآن سنا ہے، تسبیحوں میں قرآن سنا ہے، اور انہوں نے اپنے نانا سے قرآن سنا ہے، بابا سے قرآن سنا ہے، اپنے والدہ سے قرآن سنا ہے، اور آخری وقت بھی قرآن نیزے کی نوک پر سنا کر بتایا ہے، فرمایا ہم قرآن والے ہیں، ہم قرآن والے ہیں۔ عالی مرتبہ السامین، ہمیں یزید سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، ہم دعا کرتے ہیں اللہ ہماری نسلوں میں بھی کوئی یزید سے ہلکی سے ہمدردی کرنے والا بھی پیدا نہ کرنا، ہمیں ایسی اولاد نہیں چاہیے، ہمیں ایسے دوست نہیں چاہیے، ہمیں ایسے رشتہ دار نہیں چاہیے تو جو حسین جیسی ہستی کو چھوڑ کر یزید جیسے کمینے کی ہمدردی رکھیں۔ ہم کل بھی کہتے ہیں یزید لعنتی تھا، آج بھی یزید لعنتی ہے، اور قیامت تک اس پر لعنت برستی رہے گی۔ حسین کل بھی زندہ باد تھے، حسین آج بھی زندہ باد ہیں، حسین قیامت تک زندہ باد رہیں گے۔ ایک نعرہ لگاؤ تاکہ کلر سیدہ تک میں ٹھنڈک محسوس کرتا جاؤں، حسینیت زندہ باد۔ نہیں یہ ساری پتہ چلے ڈوک چودھری والوں کو کہ حسین سے پیار کرنے والے بیٹھے ہیں، حسینیت زندہ باد، حسینیت زندہ باد، یزیدیت زندہ باد، یزیدیت زندہ باد، آنکھوں کی ٹھنڈک دل کا چین یا حسین یا حسین، آنکھوں کی ٹھنڈک دل کا چین یا حسین یا حسین۔ یا اللہ جو بول رہے جنت کے سردار کا نعرہ ہے الحسن والحسین سیدہ شباب اہل جنہ، محلے کے سردار سے نہ بنتی ہو بنا محلے میں نہیں رہ سکتا، جو جنت کے سردار سے بگاڑے